مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم، نماز کا وقت ہے، آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا ہوا ہے اور زارو قطار خون بہہ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پر۔ تقوی کا یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، عاجزی کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ دیکھو حضرت مولا علی پاک کی پنڈلی میں تیر لگا ہوا ہے اور اب پنڈلی سے خون بہہ رہا ہے، عین حالت نماز کے اندر ہیں۔ پنڈلی سے تیر نکالا گیا، آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں واللہ عالم، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے نہیں پتا کہ میرا تیر پنڈلی میں لگا ہوا کس وقت نکالا اور کس نے نکالا۔ تو آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا، آپ کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ان حالت نماز کے اندر ہوتے تو آپ فنا فی اللہ فنا فی الرسول تھے، اور اللہ کی عبادت میں اس حد تک اللہ کی عبادت میں گہرے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ خبر تک کی نہیں میری پنڈلی سے کسی نے تیر نکال دیا۔ صاحب یہ صحابی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بابا بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ کی نماز کا عالم یہ ہے کہ جب نماز کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ہماری نمازوں کا آج کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے جسم تو مسجد کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے خیالات دکانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے جسم تو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات اور ہمارے ذہن دکانوں کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے جسم تو مسجد میں ہوتے ہیں، عین حالت قیام کے اندر ہوتے ہیں، عین حالت رکوع کے اندر ہوتے ہیں، عین حالت سجدے کے اندر ہوتے ہیں، مگر ہمارے خیالات کے اندر ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کے اندر دنیا ہوتی ہے، ہمارے خیالات کے اندر دکان ہوتی ہے، ہمارے خیالات کے اندر یہ طرح طرح کے کرشمے برستے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ تو صاحب آؤ مولا علی کے گیت گانے والو، ذرا ایک تو نماز ایسی ہو کہ جس نماز کے اندر فقط جس کی عبادت کی جا رہی ہو فقط اسی کا خیال ہو۔ جب ہماری نماز کا حال یہ ہو جائے گا، جب ہمیں تقوی مل جائے گا، جب ہمیں دولت مل جائے گی، جب ہم عاجزی سے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہماری نماز بھی مولا علی جیسی نماز بن جائے گی۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، سیاہ کار کیوں نہ ہو، جب اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، جب اللہ کے حضور رکوع کرتا ہے، جب اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے تو جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، ارے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور ایک بھی آنسو تیری آنکھ سے بہہ کر زمین پہ گرتا ہے، ابھی وہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو، آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ، پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس کے گرنے سے پہلے پہلے اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیتا ہے۔ تو صاحب اپنی نماز کو آخری نماز سمجھا کر، ہر اذان کو اپنی زندگی کی آخری اذان سن کر سمجھا کر کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری قیام ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رکوع ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے یہ میرا رونا اللہ کی بارگاہ میں آخری بار ہو سکتا ہے تیری آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا ایک قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مولا علی پاک جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔